ملتان کے پہلے حکمران شیخ حمید سعیدی نے امیر سبکت کی ان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور آپ کو خراج ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا پوتا ابو الفاتح داؤد غزنی کے سلطان کے مطیع رہے، لیکن 1005 میں اس نے لاہور کے راجہ انند پال سے ساز باز کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ آپ نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں انند پال کی فوجوں سے آپ کا مقابلہ ہوا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبے تک ان کا تعاقب کیا۔ انند پال اپنا دارالحکومت چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھے اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آخر کار ملتان کے حکمران داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو اس وعدے پر معافی دی گئی کہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتے، لیکن آپ کے سسر اور کاشغر کے بادشاہ ایلک خان کی طرف سے آپ کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث آپ کو مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ آپ نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر چوتھا حملہ۔ سلطان محمود غزنوی کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے سلطان محمود غزنوی کو 1006 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندوستانی فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قید کے طور پر رکھا گیا۔